کے لیے انٹریکٹ کرنا یہ پرپز ہے. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں, جو آپ جاننا چاہیں اس ایفرٹ کو اور زیادہ امپروو کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے, وہ بھی آپ تجاویز دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا جو ہے وہ SOPs پہ عمل درآمد کے لیے حکومت پنجاب کا معاون بنے, اور ماسک جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا صوبہ بھر میں, اور میڈیا کی مدد سے اس کو سوشو کارپوریٹ پیغام کے طور پہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. میں ڈاکٹر صاحبہ سے آپ تو چیف منسٹر صاحب آپ سے بات کریں گے کہ اس ویکسینیشن سینٹر اور اوور آل پنجاب کے اندر جو ترجیحات حکومت پنجاب نے طے کی ہیں وہ ہمارا فیوچرسٹک وے فارورڈ کیا ہے, اور اس چیلنج سے نپٹنے کی حکومت پنجاب کی اسٹریٹجی کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اور کچھ شہروں میں جس کی ریٹ 12% سے زیادہ ہے, اور وہاں پہ خصوصی طور پر توجہ دی جا رہی ہے. آج میں اس نئے ویکسینیشن جو سینٹر ہے اس کا میں نے وزٹ کیا, اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا الحمدللہ بہت اچھا انتظام ہے یہاں پہ, جس کے لیے میں سب سے پہلے ہماری ہیلتھ اتھارٹیز اور جو ایڈمنسٹریشن ہے میں ان کو شاباش دینا چاہوں گا. اس کے بعد کچھ میں جو کرونا کی سچویشن ہے صوبے کے اندر وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو اموات ہوئی ہیں وہ 64 ہیں, اور 275 جو پیشنٹس ہیں اس وقت وہ کرٹیکل ہیں, اس وقت ICU میں ہیں. اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,624 ٹیسٹ کیے گئے ہیں صوبہ کے اندر, اور جو ایکٹیو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 26,898 ہے. اور لاہور کے اندر 2 نئے سینٹر بنائے گئے ہیں, ایک انشاءاللہ مزید اس کا اضافہ کیا جائے گا. اور اس کے اندر جو یہ سسٹم ہے, یہ ہم جو ایلڈرلی لوگ ہوں گے یا معذور ہوں گے تو ان کی لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی شروع کر رہے ہیں, اور کچھ ایمبولینسز ہم نے ارینج کر لی ہیں. وہ یہاں سے جو ایلڈرلی اور یا جو معذور لوگ ہوں گے ان کو سینٹر تک لے آئیں گے, اور یہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو ویکسینیٹ بھی کریں گے. اور ٹوٹل پنجاب کے اندر 126 ہیں, انشاءاللہ ایک کا مزید اضافہ ہو کے یہ 127 سینٹر بن جائیں گے جہاں پہ لوگوں کو ویکسینیشن کی سہولت میسر ہوگی. 7 ہمارے ایسے شہر ہیں کہ جہاں پہ جو مثبت کیسز ہیں ان کی تعداد 12% سے زیادہ ہے, اور اس کے لیے پچھلے دنوں کیبنٹ کمیٹی آن کرونا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک لاک ڈاؤن پارشل لاک ڈاؤن ہم لگائیں گے. وہ آج سے نافذ العمل ہوگا, جس کے اندر کچھ پابندیاں ہوں گی جو الٹیمیٹلی ہمیں ان کو آبزرو کرنا ہوگا, اور ہم چاہیں گے کہ جو لوگ ہیں وہ SOPs کو فالو کریں. خصوصی طور پر جو یہ ماسک ہے اس کا استعمال ہر صورت کریں, اور اس کے بغیر بالکل موومنٹ نہ کریں, کیونکہ اس میں آپ کا اپنا اور آپ کے عزیزوں کا اور تمام لوگوں کا اس میں فائدہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو روزگار ہے, ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بھی متاثر نہ ہو, اور ہم اس طرح سے اس کو بیلنس کر کے چلیں تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے چلتے رہیں. اس تمام سچویشن کے اندر جو ہمارے سسٹم کے اوپر بھی دباؤ پڑ رہا ہے, اور جو ہماری آکسیجن کی ڈیمانڈ ہے پنجاب کے اندر وہ 7% بڑھ گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو آج ہم نے ایک میٹنگ کی ہے جس میں حکومت پنجاب نے اپنے ریسورسز سے ہم انشاءاللہ 10 لاکھ سے زیادہ جو ڈوزز ہیں وہ ہم خود لیں گے, جس کے اوپر ہم نے 1.5 ارب روپیہ مختص کر دیا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آئے گی, اور ہمیں وفاقی حکومت کی بھی مدد ہے, اور وہاں سے بھی ہمیں ویکسین کی فراہمی کا یقینی بنانے کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا, انشاءاللہ وہ بھی رہے گی. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کرونا سے بھی نمٹیں, اور اپنی جو ویکسینیشن ہے اس کو بھی ہم تیز کریں. اور آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ جو ماسک ہے اور جو SOPs ہیں اس کو ہر صورت آپ لوگ فالو کریں, اور آپ میڈیا کے تھرو یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. بہت شکریہ. لیکن دوسری جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتابوں کے اندر ویکسین یا مدد سے
خاص طور پر جو ملتان ہاسپٹل میں 300 سے زیادہ ویکسین ضائع کر دی گئی, 504 دوسیاں ہاسپٹل میں ویکسین سے ضائع کر دی گئی. تو ان دونوں واقعات کے اندر جو متنفین ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے, انکوائری کی رپورٹ جو منظرہ کا ابھی تک لائی گئی, کیا کام جی جیسے ہی ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی تو فوری طور پر اس کے اوپر ہم نے ایکشن کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا اور اس کی انکوائری کے آرڈر بھی دے دی گئے ہیں. وہ جیسے آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کورونا ویکسین کے حوالے سے کہ اب تک پنجاب حکومت نے کتنی کورونا ویکسین جو ہے وہ منگوائی ہے, کیا مزید کورونا ویکسین جو ہے وہ کتنی آپ خریدنے جا رہے ہیں؟ دوسرا آپ جو ہے سختی کریں لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے مزید آپ کیا سختی کرنے جا رہے ہیں؟ اور سب سے آخر میں کہ یہ جو ہمارے فرنٹ لائنر ہیں ان کے حوالے سے بھی کیا آپ کو سفارش کریں گے کہ میڈیا کو بھی جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو بھی کوئی ویکسین جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ویکسینیشن کا جو سسٹم ہے یہ جو ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جس کے تحت 60-70 سال 60 سال اور اس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ایک سسٹم کے تحت ہم لگا رہے ہیں. تو اسی لیے آج ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 1.5 ارب روپے کی ویکسین حکومت پنجاب خود منگوائے گی. وہ آئے گی تو اس کی پرائرٹیز بھی ہم طے کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جتنے فرنٹ لائن کے لوگ ہیں ہم سب کو ویکسینیٹ کر سکیں. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ کتنے لوگوں کو ابھی تک ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے. تقریباً 4 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ لوگوں کو آج کے دن تک ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر. رانا صاحب اس طرح نہیں, رانا وحید 1 منٹ ٹھہر جاؤ بیٹے, بولو. کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں جنہوں نے کورونا میں بڑا فرنٹ لائنر کے طور پر خود فیلڈ میں جا کے کام کیا, جس میں کیپٹن صاحب کا صاحبہ فرنٹ لائن خود فیلڈ میں جاتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کورونا لاہور میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, ابھی 60+ کو 50+ کو رجسٹریشن کی جا رہی ہے, کیا دنیا کے مقابلے میں ہمارا کورونا ویکسین لگنے کی جو اسپیڈ ہے کیا آپ دیکھتے ہیں اس طرح کا شکار ہے جس طرح کورونا لاہور میں بڑھتا چلا جا رہا ہے 30 اموات میں لاہور میں 30 اور وقت کے دوران, اس کے خلاف ہماری اس طرح کا شکار نہیں ہے. جی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے. بالکل جی, اس کے یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہو چکا ہے, اس کو لگانا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی آبادی ہے, یہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ سب لوگوں کو فوری طور پر ویکسینیٹ کر دیا گیا ہو. یہ مرحلہ وار ایک سسٹم ہے چل رہا ہے. ایک اور چیز جس کے اوپر آج ہم نے ڈسکشن کی ہے, ہم وہ بھی اپنی جو ٹیم ہے اس کو ہم ٹاسک دے رہے ہیں کہ جتنا ہمارے وسائل ہیں, ریسورسز ہیں, جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں, ہم چاہیں گے کہ اس جو ویکسین ہے اس کا ہم خود سے کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم خود قابل ہو جائیں تو ہمیں کسی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. تو ہم انشاءاللہ اس طرف بھی بڑھ رہے ہیں. جی میرے خیال میں اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے. ابھی تک الحمدللہ ہمارے پاس جو ارینجمنٹس ہیں ابھی تک بھی کافی ہیں. میں نے گزارش کی ہے کہ سسٹم کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. یہ کیسے ختم ہوگا؟ ہم اپنی ہیلتھ سسٹم کو اتنا دنیا میں جہاں پہ ہیلتھ سسٹم لوگ بہت اچھا تھا وہ بھی پرابلم کے اندر ہیں. تو اس کا بہتر علاج یہی ہے کہ اپنے SOPs کو فالو کریں, ماسک پہنیں اور جو حکومت کی ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کریں. وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں. رانا وحید اور اس کے بعد رانا وحید یہ بتا دیں آپ نے سب سے پہلی بتایا کہ جو اچھا کیا ہم نے کام کیا ہے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہیلتھ میں بھی, اور آپ نے بزنس ماحول لگایا تو یہ بڑی اچھی سمجھتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی طور پر وہ آپ کے خلاف کی جو ہے لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ تبدیل کروایا جائے یا اس طرح کی کوشش میں ملوث ہیں.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں 2-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت مختلف ہے آپ کیا آپ ان کو کیا کہیں گے کہ وہ کیا کریں کہ اور کام کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو انتظامی معاملات چل رہے ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے؟ میرے خیال میں جو سیاست کر رہے ہیں اس وقت اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں اور عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. یہی ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم یہی کریں گے. لاسٹ میں آپ کر رہے ہیں. اس بار NCOC نے یہ بات کی ہے کہ یہ پنجاب کا سب کا معاملہ ہے وہ اس کی انکوائری کرے وہ اس کو دیکھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا اس سلسلے میں کوئی انکوائری اٹھائے گی کہ کار کا کام کیا گیا پنجاب ہم سب کی جانب سے. جی میں نے عرض کی ہے کہ جیسے ہماری نوٹس میں آئی ہے تو فوری طور پر انکوائری کمیٹی بنا دی اور ہم نے ایکشن بھی لے لیا ہے. تو جیسے اس کی رپورٹ آئے گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. خاتون کو موقع بس کرو. یہ میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ سب سے کہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے بچوں کی ویکسینیشن ابھی سامنے کسی قسم کی نہیں آئی. آن دا ادر ہینڈ ڈیفینیٹلی بچوں کے اندر انفیکشن کا ریٹ پہلے سے زیادہ ہے. ہمارے ہسپتالوں میں خاص طور پہ چلڈرن ہاسپٹل سے آج جو صبح میں نے رپورٹ لی ہے اس کے مطابق پہلے کے مقابلے میں بچے زیادہ آئے ہیں لیکن الحمدللہ میجورٹی ریکور کر کے گھر جا رہے ہیں. اب جہاں تک ہماری ویکسین کا پروسیس کا تعلق ہے میں آج اس پروگرام اور چیف منسٹر کے وزٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اصل بات ہے وہ پیغام لوگوں کو تک پہنچانا کہ ہم نے یہ دوسرا سینٹر ہے اور تیسرا سینٹر لاہور میں انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب اختتام پیر والے دن کریں گے جو ہم PKLI کے اندر بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہے. جو آج اناؤنس کرنے کی بات ہے وہ ہے کہ 1033 نمبر ہے ہمارے ہیلپ لائن کا. باہر آپ نے کھڑی ایمبولینسز دیکھی ہوں گی وہ ایمبولینسز جو ہیں ان معذور لوگوں کے لیے جن کے لیے سینٹر کے آنا مشکل ہوگا اگر وہ اس پہ رجسٹر کریں گے اور اپنا ID کارڈ نمبر دیں گے تو ہماری ٹیم ان کے گھر جا کے ویکسینیٹ کر کے آئے گی. یہ خبر آج دہلی لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اس بات اور سہولت کا نہیں پتا. تو آپ کی بڑی مہربانی لاسٹ میں ایک سیکنڈ اس وقت دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے ہمارے پہ مہربانی کی جو ایمبولینسز آئیں انہوں نے اس مقصد کے لیے دی ہیں. یہ چیزیں اگر آپ پروجیکٹ کریں گے تو لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا. لوکل گورنمنٹس کی جہاں تک بات ہے ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار ہے. جیسے میں ججمنٹ ریسیو ہوگی تو اس کے اوپر پھر ہم انشاءاللہ آگے فردر چلیں گے. باقی جو بجٹ آئے گا انشاءاللہ اس میں تمام جو چیزیں ہیں ان کو ہم کیٹر کریں گے. ایک کمیٹی بنا دی ہے وہ تمام معاملات کا جائزہ لے رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا ارادہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تنگ کریں کاروبار کو بند کریں آپ لوگوں کے لیے مشکل حالات پیدا کریں. بالکل ہمارا مقصود نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ SOPs کو فالو کریں اور خود سے اس بات کا احساس کریں تو اور ہمیں کسی چیز کی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہت شکریہ.